کسی ایک کی شادی ہو جاتی ہے تو دوسرا شخص پوری رات روتا ہے، تڑپتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی منگنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے مزیدار ویڈیو آ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب آپ کی فرسٹ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم ایج ہوتی ہے غالباً 21 سے 22 سال۔ آپ کا رشتہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لڑکی کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ پڑھ رہے ہوتے ہو یا کما رہے ہوتے ہو، تھوڑا بہت تو سسٹم چل رہے ہوتا ہے، دل و دماغ میں خوشی سے زیادہ ہوتی ہے، گرمی بھی شدت کی ہو تو پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی کہنا کہ منگنی ہونے والی ہوتی ہے۔ گھر میں 4 لوگ آتے ہیں اور آ کے آپ کی منگنی کر کے چلے جاتے ہیں۔ لڑکے کے پاس 4 لوگ جاتے ہیں، اسے انگوٹھی بنا کے آ جاتے ہیں اور لڑکی کو جا کے کپڑے وغیرہ دے کے بات کو پکا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آنا جانا لگ جاتا ہے۔ لڑکی کی ماں کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ لڑکی کے گھر میں جاؤں گی اچانک جا کے دیکھوں سے وہ کرتی کیا ہے۔ اس کی نظر ایک ہی بات پہ ہوتی ہے، کہیں کوئی غلطی مل جائے تو منگنی کو توڑ دوں گی میں، ذرا دیکھ تو پاؤں کہ جیل میں دیتے کیا ہیں یہ لوگ، بڑی بہن کو کیا دیا ہے، کتنی جائیداد کتنی زمین بنا کے رکھی ہے۔ لڑکے کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں لڑکی پہ آنچ نہ آنے دوں، اس سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، اس سے بات کر لوں۔ آخر کار ایک دن نمبر ایکسچینج ہو ہی جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو پہلی کال کر ہی بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد سے 5 روپے گھنٹے کی کالیں شروع ہو جاتی ہے، پوری رات پورا دن فون پہ بات کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بات سنی، اور لڑکا کہتا ہے میں نے تمہاری بات سنی۔ دونوں کا پیار بڑی محبت اتنی شروع ہوتی ہے کہ تصویریں بھیجنا، یہ کرنا وہ کرنا، گانے بھیجنا، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آتا ہے بالکل ریئلٹی بیس ٹائم۔ وہ یہ آتا ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑکی کی ماں اور لڑکی کی ماں کے درمیان، لڑکی لڑکا کے درمیان کچھ نہیں ہوتا۔ لڑکا حکومت چلانے کی کوشش کرتا ہے، لڑکی کو اپنے مطابق اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری ابھی بات نہیں مانی تو آگے کیا مانوں گی؟ ذرا سی بات میں اسے بلاک کرتا ہے، اس کے بعد چند گھنٹے بعد اسے ان بلاک کرتا ہے۔ لڑکی اسے رپلائی نہیں دیتی، لیکن رپلائی کرنے کا انتظار بے انتہا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے بارے میں نہ لڑکی کو علم ہوتا نہ لڑکے کو علم ہوتا، اور لڑکے کی ماں بول دیتی ہے کہ میں نے یہ منگنی توڑ دی ہے۔ لڑکی کی ماں بھی بول دیتی ہے کہ میری بیٹی اتنی فقیر نہیں ہے کہ میں تمہارے جیسے لفنگے بیٹے کے ساتھ رشتہ کروں جس کے پاس روزگاری نہیں ہے۔ رشتہ ختم۔ نقصان کس کا ہوا؟ کس کا ہوا نقصان؟ وہ جو لوگ جو 6 مہینے سے فون پہ آپس میں بات کر رہے تھے، وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں، جس طرح سمندر سے کسی مچھلی کو باہر نکالا جائے تو کیسے تڑپے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ جسم سے روح باہر نکل چکی ہے، دل و دماغ اس کا پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا میں کسے بتاؤں اور کسے نہ بتاؤں۔ بہت مشکل کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت، اور اس ٹائم کیفیت میں ایک ہی معاملے چل رہے ہوتے ہیں خاندان کے اندر کہ ہم نے جو کپڑے دیے تھے وہ تم واپس کرو، لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ واپس کرو۔ ارے سامان کا لین دین تو چلتا رہے گا، لیکن یہاں دل کا لین دین کون سنبھالے گا؟ لڑکی والوں کو سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لڑکی کو، لڑکے والوں کو سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لڑکے کو، لیکن دونوں کا دل و دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی ان کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، یہ کہیں نہ کہیں آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح ہماری شادی ہو جائے، کسی طرح ایک دوسرے کے ہم سفر بن جائیں، لیکن ایسا ذرا بھی نہیں ہو پاتا۔ لڑکے والے کہیں اور رشتہ تلاش کرتے ہیں اور لڑکی کا کہیں اور رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ سب سے مشکل وقت جب لڑکی یا لڑکے میں سے کسی ایک کی شادی ہو جاتی ہے تو دوسرا شخص پوری رات روتا ہے، تڑپتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ کچھ لوگ تو نشے میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم کیا نوکری بھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی حالت ہی خراب کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پاگلوں کی طرح جینا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں ہاتھ کی نس کاٹنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کچھ یہ سوچ لیتی ہیں کہ اگلے شخص ہم چلے بھی گئے تو اس کی ہو نہیں پائیں گے، ہم رابطہ تمہیں سے رکھیں گے اور لوٹ کے تمہارے پاس ہی آئیں گے ہم۔ یہ دونوں پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، ایک پاگلوں کی طرح، ایک پاگل پن کی طرح۔ دونوں میں سے کوئی ایک شخص غلط ہوتا ہے یا دوسرا صحیح ہوتا ہے، یا دونوں ہی غلط ہوتے ہیں یا دونوں صحیح ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ لائف کس طرف لے کے جاتی ہے انسان کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آنکھیں سوجنے شروع ہو جاتی ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لڑکی پوری رات روتی ہے، فون پہ ایسے روتی ہے کہ جیسے کہ اسے کسی نے طلاق دے دی ہو، کیونکہ وہ اسے اپنا سمجھ بیٹھی تھی، اس نے آج تک کسی مرد سے بات تک نہیں کی تھی، اور مرد سے بات کرنے کے بعد رشتہ توڑوا دیا اس کی ماں نے۔ یہ تو غلطی تو ماں اور باپ کی تھی نا، دونوں طرف سے نہ رابطہ ہونے دیتے، نکاح کر لیتے، منگنی نہ کرتے، رخصتی کرتے تاکہ منگنی کے چکر میں پڑتے نہ، جیسے بھی ہوتا نبھا تو جاتی۔ ان ماں باپ کو دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ لڑکا لڑکی کی زندگی میں کیا گزرتی ہے، کس طرح وہ تڑپتے ہیں، کس طرح تکلیف میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سنبھل ہی نہیں پاتے سالوں سالوں، کچھ پوری زندگی نہیں سنبھل پاتے، ہر وقت ان کے دماغ میں وہ پرانی باتیں اور پرانی یادیں تازہ رہتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجیے گا۔ سروکار ود ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔